السلام علیکم ویورز، میں ایڈوکیٹ مختار احمد قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ میں فیلکن لا سروسز کا چیف ایگزیکٹو آفیسر بھی ہوں۔ ہماری فرم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے جس سے ہم عام لوگوں کو قانون کے پیچیدہ مسائل کے بارے میں عام فہم زبان میں ایکسپلینیشنز دیتے ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے خلا، اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں، اور ساتھ ہی اس کا بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ اور اگر مزید کسی انفارمیشن کی ضرورت ہو تو آپ میرے نمبر پر جو اسکرین پر ڈسپلے ہو رہا ہے 0321-438-4151 کسی وقت بھی کال کر مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اسلام میں عائلی زندگی کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، کیونکہ انسانی نسل کو بڑھانے کے لیے واحد راستہ نکاح کا ہے۔ پاکستان کی نمبر 1 آرکیٹیکچر فرم رہائشی و کمرشل بلڈنگ کی تعمیر و نقشہ جات، ہارون احمد چیف آرکیٹیکٹ۔ جب لڑکا اور لڑکی نکاح کے بعد اپنی عائلی زندگی کا آغاز کرتے ہیں تو اس سے پہلے وہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوتے ہیں اور بالکل ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہوتے، کیونکہ مختلف بیک گراؤنڈ سے ان کا تعلق ہوتا ہے، مختلف پس منظر سے وہ آئے ہوئے ہوتے ہیں، مختلف خاندانوں سے ان کا تعلق ہوتا ہے، مختلف رسم و رواج ہوتے ہیں ان کے علاقوں کے، جس وجہ سے انہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہنے میں دشواری کا سامنا پیش آتا ہے، جس وجہ سے ان کو سمجھنے اور سمجھانے میں کچھ وقت لگ جاتا ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ نساء میں مکمل طور پر عائلی زندگی کے لیے تمام کوڈ آف کنڈکٹ بیان کر دیا ہے۔ اس میں زوجہ کے حقوق اور خاوند کے حقوق کا بھی وضاحت کر دی گئی ہے، اور اس میں اگر ان کے درمیان کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے تو اس کو کس طرح ریزالو کرنا ہے اس کی مابین بھی بات کی گئی ہے۔ آیت نمبر 34 سورۃ نساء میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ خاوند عورت کا سرپرست اور نگہبان ہے، اور عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی امانت کی حفاظت کرے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ عورت کو غلام بنا کر گھر میں رکھ لیا جائے اور اس پہ تشدد کیا جائے یا اس کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی کی جائے۔ اور اس طرح سورۃ نساء کی ہی آیت نمبر 4 اور 5 میں مردوں کے لیے یہ واضح احکامات دے دیے گئے کہ اپنی زوجہ کے لیے تحائف لایا کرو، اس کو تحفے دیا کرو، اس کو اچھے کپڑے دو، اس کی ضروریات زندگی کو پورا کرو، اور اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ اچھے الفاظ استعمال کرو اور بہتر طریقے سے پیش آؤ۔ اب دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ اللہ کی متعین کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کریں۔ کسی بھی ناچاکی کی صورت میں نہ صرف ان دونوں کی زندگی بلکہ ان کے خاندانوں کی زندگی اور ان کے بچوں کی زندگی متاثر ہو سکتی ہے۔ اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ انتہائی محبت سے، پیار کے ساتھ اور برداشت کر کے زندگی کو بسر کریں۔ پاکستان کی نمبر 1 آرکیٹیکچر فرم رہائشی و کمرشل بلڈنگ کی تعمیر و نقشہ جات، ہارون احمد چیف آرکیٹیکٹ۔ لیکن اگر کسی وجہ سے وہ اللہ کی متعین کردہ حدود میں اپنی عائلی زندگی کو بسر کرنے سے قاصر ہو چکے ہیں، یا وہ اپنے اندر صلح کا سلسلہ نہیں کر سکتے، تو پھر خاوند کو چاہیے کہ وہ اپنی زوجہ کو طلاق دے کر اپنی زوجیت سے آزاد کر دے۔ میں نے اپنی پہلے ایک ویڈیو میں طلاق دینے کا طریقہ بالکل واضح طریقے سے سمجھا دیا ہے، اس کا لنک نیچے میری ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر خاوند بیوی کو طلاق نہ دینا چاہے تو بیوی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے خاوند سے علیحدگی اختیار کر لے۔ اگر خاوند اپنی بیوی کو طلاق نہ دینا چاہے تو قرآن پاک کی سورہ بقر آیت نمبر 229 کے مطابق بیوی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کوئی فدیہ اور جانہ ادا کر کے اپنے آپ کو اپنے خاوند کی زوجیت سے علیحدہ کر لے۔ بیوی کا اس طرح اپنے خاوند کی زوجیت سے علیحدہ ہو جانے کے عمل کو ہم خلا کہتے ہیں۔ طلاق دینا خاوند کا ایک انکنڈیشنل رائٹ ہے، اور وہ کسی وقت بھی اپنی زوجہ کو قاعدے اور اصول کے مطابق طلاق دے کر زوجیت سے علیحدہ کر سکتا ہے۔
لیکن عورت کا جو خلا کا حق ہے اس کے لیے اس کو عدالت جانا ضروری ہوتا ہے۔ پاکستان کی نمبر 1 آرکیٹیکچر فرم رہائشی و کمرشل بلڈنگ کی تعمیر و نقشہ جات، ہارون احمد چیف آرکیٹیکٹ۔ کوئی عورت جو اپنے خاوند سے خلا لینے کی خواہش مند ہو، اس کو ڈیزولوشن آف میرج آن دا بیسس آف خلا کا دعویٰ دائر کرنا ہوتا ہے، اور دعویٰ کے ساتھ نکاح نامہ کی کاپی اور اپنا شناختی کارڈ لگا دے، اور اگر ان کی اس آئلی زندگی کے دوران کوئی بچے پیدا ہوئے ہوں تو ان کا ذکر بھی اس میں کر دے تو مناسب ہوگا۔ خلا کے دعویٰ میں یہ ضروری نہیں ہے کہ بیوی جو ہے اپنے خاوند پر بہت سارے الزامات کی بچھاڑ کر دے، جیسے یہ شراب پیتا ہے، مجھے مارتا ہے، گھر سے دیر سے آتا ہے، جوا کھیلتا ہے، اس کی دوسری عورتوں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ ان سب کے الزامات لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ مجھے اس شخص سے نفرت ہو چکی ہے، یا اس شخص کے پاس جا کر مجھے غصہ چڑھ جاتا ہے اور میں اس شخص کے ساتھ اللہ کی تعین کردہ حدود میں رہ کر زندگی بسر نہیں کر سکتی، تو یہ ایک خلا کے لیے ایک کافی بڑی گراؤنڈ ہے۔ یہاں یہ بات مناسب ہے کہ میں کروں کہ عورت جس شہر میں اس وقت رہتی ہے، یعنی جب وہ خلا لینا چاہے اس وقت جس شہر میں رہتی ہے، اس شہر کی فیملی کورٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اس کی خلا کا دعویٰ سنے۔ یعنی کہ اگر بیوی جو ہے خلا سے پہلے راولپنڈی میں رہتی تھی یا سرگودا میں رہتی تھی، اس وقت وہ لاہور آ چکی ہوئی ہے اور یہاں پر وہ چاہتی ہے کہ اپنے خاوند سے خلا لے، تو اس کا کیس جو ہے وہ فیملی کورٹ آف لاہور میں فائل ہوگا۔ جب سوٹ فار ڈیزولوشن آف میرج آن دا بیسس آف خلا فائل ہو جاتا ہے تو کورٹ پہلی پیشی پر خاوند کی طلبی کے لیے نوٹس، رجسٹری، ٹی سی ایس اور اخبار اشتہار کا حکم فرماتی ہے اور اگلی تاریخ کا تعین کر دیتی ہے۔ مقررہ تاریخ پر خاوند کو اصالتاً یا بذریعہ وکیل پیش ہونا ہوتا ہے۔ جو ہی وہ عدالت میں پیش ہوتا ہے تو عدالت اسے جواب دعویٰ داخل کرنے کا حکم سنا دیتی ہے۔ لیکن اگر خاوند مقررہ تاریخ پر پیش نہ ہو اور عدالت کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ نوٹس اس کو صحیح طرح سے سرو ہو گئے ہیں، اخبار اشتہار صحیح طرح سے پرنٹ ہو چکا ہے، اور خاوند جو ہے وہ جان بوجھ کر عدالت میں پیش نہیں ہو رہا، تو عدالت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ خاوند کے خلاف یک طرفہ کارروائی کا حکم سنا دے اور بیوی کو کہے کہ وہ اپنے گواہان کے ساتھ اگلی تاریخ پر پیش ہو۔ پاکستان کی نمبر 1 آرکیٹیکچر فرم رہائشی و کمرشل بلڈنگ کی تعمیر و نقشہ جات، ہارون احمد چیف آرکیٹیکٹ۔ لیکن اگر عدالت یہ سمجھے کہ خاوند کو نوٹس صحیح طرح سرو نہیں ہوا، یعنی اخبار اشتہار نہیں چھپ سکا، یا اخبار اشتہار کی تاریخ صحیح نہیں تھی، یا اس میں کوئی غلطی ہو گئی تھی، تو عدالت دوبارہ خاوند کی طلبی کے نوٹسز جاری کر سکتی ہے۔ اگر عدالت یک طرفہ کارروائی کا حکم دے دے تو خاوند کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ وہ 30 دن کے اندر اندر کوئی مناسب وجوہات بتا کر عدالت میں اس یک طرفہ ڈگری کو چیلنج کر سکتا ہے، اور اگر عدالت اس کی دی ہوئی وجوہات سے مطمئن ہو تو وہ اس یک طرفہ ڈگری کو سیٹ اسائیڈ یا کالعدم قرار دے سکتی ہے، اور کالعدم قرار دینے کے بعد وہ خاوند کو جواب دعویٰ جمع کرانے کا حکم جاری کر سکتی ہے۔ خاوند کو اگلی تاریخ پر اپنا جواب دعویٰ ضرور داخل کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ جواب دعویٰ داخل نہ کرے اور اس کی کوئی مناسب وجہ بھی عدالت کو نہ سمجھا سکے تو عدالت اس کا جواب دعوے کا حق تلف کر سکتی ہے اور قانون کے مطابق آگے بڑھ سکتی ہے۔ خاوند کی طرف سے جواب دعویٰ آ جانے کے بعد عدالت دعویٰ اور جواب دعویٰ دونوں کا جائزہ لیتی ہے۔ جائزہ لینے کے بعد عدالت ایک پری ٹرائل کنسلیشن کی کوشش کرتی ہے، بیوی کو بھی طلب کرتی ہے، خاوند کو بھی طلب کرتی ہے، ان کو موقع دیتی ہے کہ وہ آپس میں صلح کر لیں۔ عدالت خود بھی اس میں کوشش کرتی ہے کہ ان کے درمیان کوئی صلح ہو جائے۔ صلح ہو جانے کی صورت میں عورت جو ہے وہ اپنا دعویٰ
واپس لے لیتی ہے اور اپنے خاوند کے ساتھ اسی نکاح میں بس جاتی ہے۔ لیکن اگر عدالت یہ محسوس کرے کہ یہ صلح ناممکن ہے تو وہ اسی وقت یا اس سے اگلی تاریخ میں خلا کی ڈگری پاس کر دیتی ہے اور عورت کو بطور ہرجانہ یا فدیہ حق مہر 100% یا 50% اپنے خاوند کو واپس کرنے کا حکم سنا دیتی ہے۔ یہ جو دعویٰ ہے خلا کا، اس کی میکسیمم میعاد جو کسی عدالت میں یہ چل سکتا ہے وہ 6 مہینے ہے۔ اگر 6 مہینے سے زیادہ کا عرصہ کسی وجہ سے کسی عدالت میں لگ جائے تو مدعیہ کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ وہ ہائی کورٹ سے رجوع کر کے مناسب ڈائریکشنز لے لے تاکہ اس کا فیصلہ جلد از جلد کیا جا سکے۔ پاکستان کی نمبر 1 آرکیٹیکچر فرم رہائشی و کمرشل بلڈنگ کی تعمیر و نقشہ جات، ہارون احمد چیف آرکیٹیکٹ۔ خلا کی ڈگری کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی۔ خلا کی ڈگری کے پاس ہو جانے کے بعد 7 یوم کے اندر فیملی کورٹ اس خلا کی ڈگری کو متعلقہ یونین کونسل میں ارسال کر دیتی ہے۔ متعلقہ یونین کونسل خلا کی ڈگری وصول پا لینے کے بعد دونوں فریقین یعنی میاں اور بیوی کو نوٹسز جاری کرتی ہے اور ثالثی کمیٹی تشکیل دیتی ہے اور 90 دن تک وہ یہ کوشش کرتی ہے کہ دونوں فریقین کے بیچ میں صلح ہو جائے۔ یہ پروسیس اسی طرح چلتا ہے جس طرح کسی خاوند نے کسی بیوی کو طلاق دی ہو اور اس میں یونین کونسل 90 دن کا پروسیس چلائے۔ 90 دن کے اندر اگر دونوں فریقین کے بیچ میں صلح نہیں ہوتی تو یونین کونسل ایک طلاق مؤثر کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیتی ہے، جس کے بعد عورت جو ہے وہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ شادی کر سکتی ہے۔ لیکن اس بات کو یہاں پہ یاد رکھا جائے کہ اگر کوئی عورت خلا کی ڈگری پاس ہو جانے کے بعد فوری کسی سے شادی کر لے، ابھی یونین کونسل کا پروسیس کمپلیٹ نہ ہو اور وہاں پہ سے سرٹیفکیٹ بھی جاری نہ ہوا ہو، تو پرانا خاوند جو ہے وہ اس کے نئے خاوند کے خلاف اور اس کے خلاف زنا کا مقدمہ درج کرا سکتا ہے، جس پر دونوں ہی گرفتار ہو سکتے ہیں اور جیل جا سکتے ہیں۔ خلا کی صورت میں عورت کو اپنے خاوند سے وصول کی ہوئی تمام مراعات، یعنی کوئی پراپرٹی ہو، کوئی زیور ہو، کوئی اس طرح کی چیزیں ہوں جو خاوند اس سے واپس لینا چاہے تو وہ اس کو واپس دینے کی مجاز ہے۔ ان سب چیزوں کی واپسی کے لیے خاوند جو جواب دعویٰ درج کرتا ہے اس میں وہ ان سب چیزوں کو کلیم کرتا ہے۔ خاوند کے یہ سارے کلیم اس کی خلا پر اثر انداز نہیں ہوں گے۔ یہ فیملی کورٹ میں ایک علیحدہ سول میٹر کے طور پر معاملات چلتے رہیں گے اور خاوند کو اپنے پروسیس کے ذریعے ان کلیمز کو ثابت کرنا پڑے گا اور ان کو ثابت کرنے کے بعد وہ عورت سے وصول کر سکتا ہے۔ یہاں ایک نہایت ہی اہم بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے خلا لے لے اور اس کے بعد ان کی آپس میں صلح ہو جائے اور وہ اسی خاوند کے ساتھ آباد ہونا چاہے تو وہ کسی وقت بھی اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کر کے آباد ہو سکتی ہے، یعنی کہ خلا کے بعد اس کو پرانے خاوند کے ساتھ آباد ہونے کے لیے کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کی نمبر 1 آرکیٹیکچر فرم رہائشی و کمرشل بلڈنگ کی تعمیر و نقشہ جات، ہارون احمد چیف آرکیٹیکٹ۔ ویورز، مجھے امید ہے کہ آج کا عنوان آپ کو کمپلیٹ طور پر سمجھ آ گیا ہوگا، لیکن اگر آپ کے ذہن میں مزید کوئی سوالات ابھریں تو آپ مجھے کسی وقت بھی میرے فون نمبر 0321-438-4151 پر کال کر سکتے ہیں اور مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ آج کا لیکچر پسند آیا ہو تو اس کو لائک کر لیجئے، سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کا آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو بھی آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔